السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ آج 23واں دن ہے اور انشاءاللہ 26واں پارہ 27واں پارہ ختم ہوگا۔ 26واں تو سورہ قاف، انشاءاللہ سورہ قاف اور ذاریات، یہ ان صورتوں میں تقریباً توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور انکار کرنے والوں پر پچھلی امتوں کی تباہی کا حوالہ دے کر انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری بیان کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنا، اس کی طاقت کو سمجھنا، اس کی سلطنت اور اس کے اس کارخانے کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کس قدر زبردست اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورہ قاف میں انسان کو بنانے کے بعد کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ، دیکھیں، اس کو پیدا کرنے کے مدارج تو بتائے ہیں، طریقے سے کس بہتر انداز میں اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑ نہیں دیے یوں ہی بس پیدا ہو اور مر جائے اور اس کا کچھ حساب نہ ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم کس قدر اس پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ سالوں سال سے، صدیوں سے، برسا برس سے لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بابا آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ آئیں گے۔ اتنے بڑے کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اسپیسیفک مانیٹرنگ کا سسٹم رکھا ہے ہمارے اوپر، یہ دیکھیں آپ، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو اس صورت کے اندر اس کی ایک تھوڑی سی رمق جھلک ہم کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے وسوسوں سے بھی، اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ صرف جاننے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہر احساس سے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے بارے میں جو بات بتائی ہے، اتنا محبوب عمل اللہ کا ہے، اور اس بات سے ہم اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اور اللہ کی قربت ہم سے محسوس کریں کہ اللہ کہتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ کتنا ہی پیارا ہو آپ کا، کتنا ہی محبوب ہو، اس کے منہ سے نکلنے والی بو کسی کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ کچھ تو ہم اگر الفاظ سے اس کا اظہار نہ کریں تو کم از کم دل میں تو ہم گھٹیں گے اور تکلیف اٹھائیں گے کہ کاش کہ یہ اس کی منہ سے بو نہ آئے۔ لیکن اللہ کی محبت دیکھیے اپنے بندوں سے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، بھوک کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بو آتی ہے، ٹھیک ہے، دانتوں اور منہ کی صفائی تو ہم کریں گے، لیکن معدے سے نکلنے والی سانس کی جو بو ہے، تو نمازوں میں ہم احتیاط کریں کہ ہم جماعیاں نہ لیں، ڈکار لیتے نہ ٹھہریں، بازو والوں کو تکلیف ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کو یہ منہ کی بو پسند ہے اس لیے سب کے منہوں پہ ہم وہ مارتے پھر رہے ہیں، ایسے بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کی قربت کو محسوس کریں اس سے کہ اللہ نے کہا کہ میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ۔ رمضان میں تو یہ تو فیسٹیول ہے اللہ کی رہنمائی کا، اللہ تو بہت زیادہ متوجہ ہیں اس میں، ہر وقت ہوتے ہیں، اب تو اور متوجہ اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ اور دیکھیے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی خیال ہمارا آتا ہے، کوئی بھی مومنٹ ہمارے اندر ہوتی ہے، تو دائیں سے اور بائیں سے اسے اچک لینے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے طاق میں ہاتھ لگا کر۔ اور آخرت میں جانے کے بعد انسان کہے گا کہ
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی ذری سے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس نے چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر درج ہے، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ اس میں درج رکھیں گے۔ تو اس اتنی بڑی کائنات میں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں انٹمپٹڈ ہوں، میں اکیلا کچھ کر لوں، کہیں چھپ کر لوں تو میں چھوٹ جاؤں گا، نہیں، اللہ کی قدرت کو ہم نے نہیں سمجھا اگر ہم ایسے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی سانسوں کو ہم جانتے ہیں، اس کی شہرک سے زیادہ ہم قریب ہیں، اس کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں، اور دو فرشتے تو ہمیشہ ہمارے پاس ہر ایک کے اوپر انڈیویجولی اسپیسیفکلی فوکس کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے اللہ نے لگا دیا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور، اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، پھر ہر نفس کو دیکھیے یہاں پر بھی وجاءت كل نفس معها سائق وشہید، کیا قدرت کا نظام ہے اور کیسا اللہ کی سلطنت ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک نہیں، دو دو، بلکہ دو دو سے زیادہ فرشتے مسلط ہوں گے ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کے پیچھے لگائے جائیں گے، دنیا میں بھی لگے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کلو نفسن، ہر نفس آئے گا اٹھ کر آخرت میں، ماہا، اس نفس کے ساتھ، سائقن، اسے کھینچ لانے والا، اور شہید، اس کے اوپر وٹنس، اس کی گواہی دینے والا، اس کی فائل لے کر ایک الگ سے فرشتہ خاص ہوگا، میرے ساتھ میرا فرشتہ میرا رجسٹر لے کر آئے گا، اور مجھے کھینچ لانے والا ایک فرشتہ ہوگا الگ سے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس قدر غفلت کی زندگی میں ہم رہتے ہیں، کس قدر اللہ نے ہر ایک کے اوپر توجہ نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور انسانوں کا کیا حال ہے۔ تو یہ آیتوں پر ہم غور کریں، قرآن مہینہ ختم ہو رہا ہے، نزول قرآن کا سیلیبریشن کا مہینہ، اس سے محبت کے ساتھ ہم اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے اپنے ساتھی گھروں میں، مسجدوں میں دیوانہ وار قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، قرآن سے چمٹے ہوئے ہیں، کیا نورانی ماحول ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ، اور میں بازو بیٹھتا ہوں اور روکتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ کے خدا کے اس کلام کو آپ جس محبت سے پڑھ رہے ہیں، کیا کس محبت کے ساتھ وہ آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کے لیے کیا کیا اس نے کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ بہت اہم سوال ہے عزیز ساتھیو، خود اپنے آپ سے بھی کریں، اور ہر کسی سے، آس پاس میں جتنوں کو آپ دیکھتے ہیں اس محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، دم بھرتے ہوئے، یا اس کے لیے وقت لگاتے ہوئے، یا اہتمام کرتے ہوئے، ان کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اس سوال کو ابھارنے کی کوشش کریں، اس کے لیے جنگ اور مجاہدہ کریں آپ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ سورہ زاریات میں قیامت کا برپا ہونا، اور اس دن کفار کا اپنی سزا بھگتنا، اس تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ جنتوں، پرہیزگاروں کی جنت کا تذکرہ ہے، جنت کے نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور جنتوں کے اندر جو لطف اندوزی جنتیوں کی ہوگی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، مصدقین اور مکذبین کی جزا اور سزا بیان کی گئی ہے۔ سورہ زاریات ہی چل رہا ہے، تو مصدقین مطلب جنہوں نے اقرار کیا، سچائی کو مانا، اور اس پر جمے رہے، آخری سانس تک جمے رہے، اور پھر جزا و سزا کس کی؟ مکذبین، جھٹلانے والوں کی جزا و سزا کا اس میں ذکر آ رہا ہے، پچھلی امتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والسماء بنیناہا سے توحید اور رسالت کا مضمون شروع کیا ہے۔ پھر اللہ نے آسمان بنایا، یقیناً وہ وسیع القدرت ہے۔ زمین کو فرش بنایا، بڑا عمدہ بچھانے، ونعم الماہدون، اور ہر چیز کا جوڑا بنایا، اور جب وہ قدرت میں اکیلا ہے تو حق عبادت میں بھی اکیلا رہے گا۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا کر کہہ رہے ہیں کہ بنانے میں اکیلا تھا، کسی کی ساجھے داری نہیں ہے،
میری اپنی کائنات ہے، میں پالنہار ہوں، رب العالمین ہوں، تو پھر عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں۔ اور میں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں رسول ہوں ڈرانے والا۔ اگر مجھے جھٹلایا گیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کے نبیوں کو بھی جھٹلایا جاتا رہا ہے، لیکن یاد رکھو جھٹلانے سے حق بدل نہیں جاتا، حق کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، حق حق ہی رہتا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ کم و بیش یہی معاملہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تخلیق کا مقصد انسانیت اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، جن اور انس کو۔ تو غور کریں، عبادت کا مطلب کیا؟ 24 گھنٹے ہم نماز روزہ جسے ہم عبادت سمجھ بیٹھے ہیں، صرف وہی عبادت ہے اب جسے جو لوگ سمجھتے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، میری عبادت کرنا ہے، تو پھر یہ کھانا پینا کمانا چلنا پھرنا باغات میں اور یہاں وہاں دوڑنا یا مزے کرنا، یہ سب کیا ہے پھر؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ عبادت بن جائے گا جس وقت ہم ان عبادتوں کے مقصد کو سمجھیں گے۔ زندگی ساری عبادت ہونی چاہیے، ہمارا سوچنا، ہمارا سانس لینا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، کوئی کام کسی کام کے انجام دینا، کسی کو دیکھنا، مسکرانا، یہ سب کچھ عبادت بن سکتا ہے جب اللہ کی محبت اور اس کی پہچان اپنے دل اور دماغ میں بس جائے، اس کے خاطر جینے اور مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ سورہ طور شروع ہوتا ہے، وہ طور، سورہ زاریات اور یوم موعود یعنی قیامت کے وعدے پر ختم ہوا سورہ زاریات، تو یہاں پر وہی یوم موعود مطلب آخرت کا جو دن ہے، وعید والا دن ہے، اسی سے پھر سورہ طور شروع ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی عادت ہے، عادت کے مطابق مومنین کے لیے جنت اور وہاں کی مزید مزیدار زندگی کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے، خاص طور سے عذاب دوزخ سے حفاظت کی پناہ مانگنے، حفاظت کی بات سب سے بڑی کامیابی، ومن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا جائے، آگ سے ہم رمضان میں بھی دعاؤں میں اپنے عتق من النار کی دعا مانگتے ہیں، تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ آگ سے، ہم آگ کے عذاب سے بچا لیے جائیں اور پھر آخرت میں جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہو جائے، دنیا بھی ہماری جنت بنے۔ جنت بننے کا مطلب وہ نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی عشرت قدوں میں رہوں، لگزریس فیسلٹیز میں رہوں، دھوپ نہ لگے، تھوڑی سی تکلیف نہ ہو، بھوک پیاس کا سامنا نہ ہو، اسے جنت نہیں کہا گیا۔ دنیا جنت مطلب خوش رہے گا، بہادر بن کے رہے گا، اللہ کا شیر بن کے رہے گا، آئین جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، تو یہ اس طرح کی زندگی وہ گزارے گا، اسے جنت کہیں گے ہم۔ دنیا بھی جنت بنے گی، لیکن آخرت کی جنت کا تو تصور ہم یہاں اتنا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بہت کچھ وعدہ کیا ہے، جو کچھ ہم چاہیں گے وہ سب کچھ وہاں پر ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک، آپ اللہ کی نعمت سے نعمتوں کا ذکر کیجئے اور نصیحت کرتے جائیے، سمجھاتے رہیے، لوگ بھلے ہی کچھ کہیں مگر آپ کا کام سمجھانا ہے۔ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں آپ، نہ دیوانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دلاسا دیا جا رہا ہے، اپنے رب کی تجویز پر ڈٹے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح پڑھا کیجئے، اور رات میں بھی، اور ستاروں کے پیچھے یعنی جب رات چھا جاتی ہے، اندھیرا جب چھا جاتا ہے، اور پھر صبح میں بھی اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرتے رہیے۔ پھر سورہ نجم شروع ہوتا ہے، اوپر کی صورت میں توحید اور رسالت اور جزائے اعمال کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں، تو سورہ نجم میں بھی یہی مضامین ہیں۔ نبوت کا بہت بڑا معجزہ معراج، اس کا ذکر یہاں پر، کچھ تفصیلات یہاں پر بھی آئے ہیں، تو وہاں پر سورہ اسراء میں بھی جو معراج کا جو ذکر تھا کچھ آیتوں میں، پھر اس کے بعد جو 14 اصول بتائے گئے تھے، 14 کمانڈمنٹس اسلامک سوسائٹی کے لیے، اس کے بعد پھر یہاں پر معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائب دیکھنے کے لیے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں آپ نے دیکھا، انبیاء کرام کی روحوں سے ملاقات، جنت و دوزخ وغیرہ دیکھنا، یہ ساری باتیں احادیث سے معراج سے ثابت ہیں۔ یہاں پر کچھ تذکرے کیے گئے ہیں۔ عرب میں بتوں کی کثرت تھی، مگر خاص 3 بتوں کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا: افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، بھلا تم نے غور کیا کہ لات و عزیٰ اور منات قابل عبادت ہیں کہ نہیں، یا صرف نام کے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خدا بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے وجود حقیقی پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے، کوئی پروف وٹنس ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کے ساجدار ہیں نعوذ باللہ؟ یہ صرف خام خیالی ہے، جسے تم نے اپنے گمان سے اپنے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں خاص کر دی ہیں، جو کہ بے ڈنگی تقسیم ہے، اس کا ذکر پھر یہاں پر آیا ہے۔ لات طائف میں تھا، عزا مقام نخلا میں تھا جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے۔ منات یہ بت مقام قدیم کے قدید ایک مقام ہے، اس کے پاس مسلل نامی جگہ میں تھا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ سورہ قمر شروع ہوتا ہے: اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک علامت معجزہ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا اور لوگوں نے دیکھ لیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اور شہادت دو۔ تو کیرلا میں بھی، ہندوستان میں، ایک بادشاہ جو اس وقت کا تھا، چیرمن کوئی نام اس کا تھا، تو اس نے بھی گواہی دیا کہ میں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اس وقت۔ تو کہا جاتا ہے، تاریخ ہے کہ ہندوستان میں اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اسلام داخل ہو گیا تھا، صحابہ کے دور میں۔ واللہ عالم۔ مگر مشرکین نے نہ مانا، اس لیے قیامت کے دن ان کی بدحالی اور بدحواسی کا بیان اس صورت کے اندر ہے۔ وہ خود کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اب ویسے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن پہلے بہت تھے، اور یہ جہالت عام تھی۔ اللہ نے اب توفیق دی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ صرف عربوں کے سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ کی بات سچی اور باقی کے سب کی بات جھوٹی، تو ہمیں اللہ کی بات کو سچی مان کر اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ صرف تبرک کے لیے عربی میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، جنت دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر سورہ رحمان، بہترین سورت، جس کے پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، بہت سے لوگ اسے یاد بھی کر لیتے ہیں، یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو احکام قرآن کی تعلیم دی، جس پر ایمان لا کر اور اس کا علم حاصل کر کے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری نعمت جسمانی ہے کہ انسان کو وجود بخشا، بات کرنے کی طاقت، قوت گویائی عطا کی، اور ضروریات زندگی کا انتظام فرمایا۔ اور بار بار کہا گیا، باوجود کثرت نعم کے، نعمتیں بے شمار نعمتوں کے باوجود اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ ایک ایک نعمت گنائی گئی ہے اس کے اندر، اللہ کی عظیم نعمتوں کو اس میں گنایا گیا ہے۔ ہماری زندگی میں روز مرہ ہم اپنے روٹین لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان پر سے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان ساری نعمتوں کو یہاں پر گنایا گیا ہے، اور ہر نعمت کے گنانے کے بعد سوال کیا گیا ہے۔ بڑا انوکھا انداز ہے اس سورہ کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اللہ کی کن کن نعمتوں کو، کیسی کیسی نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے، نظر انداز کرو گے۔ تو ماشاء اللہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہر آیت کا اس نعمت کے مطابق ترجمہ کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کا جو مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کس لیے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو پڑھیں، اور ترجمہ اٹھائیں اور پڑھیں اور اس سے مزہ لیں۔ سورہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اس صورت میں بھی قیامت کی تمام تباہیوں کا آنا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آخری جو صورتیں ہیں اس میں توحید، رسالت اور آخرت پر زیادہ بات ہوئی ہے۔ اس دن نیک لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ پھر خوشی سے مارے خوشی کے لوگوں کو بولتا پھرے گا کہ دیکھو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے کامیاب کریں گے، اللہ سے یہی امید تھی۔ پھر گناہ گاروں کے اعمال، نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ ان کا بھی تذکرہ آگے، یہی صورت نہیں آگے کی صورتوں میں بھی الگ الگ طریقوں سے گناہ گاروں کے اپنے آپ پر کو کوسنے اور افسوس کرنے اور ماتم منانے کا ذکر آتا ہے۔ کاش کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کاش کہ میرا دنیا کا مرنا ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، پھر سے مجھے اٹھایا نہ گیا ہوتا، تو میرے مال میرے کام نہیں آیا، میری آل اولاد میرے کام نہیں آئی۔ بہت سارے تذکرے جہنمیوں کے زبانی قرآن نے سنائے ہیں۔ نیک لوگ جنت میں ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ اور بدعمل لوگ جہنم کی سختیوں سے دوچار ہوں گے، وہاں کا کھان پان، آب و ہوا سب زہریلے اور تکلیف دہ ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے قدرت خداوندی کی علامات میں غور نہ کیا، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، نعمت دینے والے کی طرف کبھی نہ نظر ڈالی۔ پھر سورہ حدید شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود تمام چیزیں کے بارے میں کہا، چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ آسمان و زمین پر اس کی حکومت ہے، زندگی اور موت کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کرتا دھرتا وہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس ایک پروردگار کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور پر ایمان لے آتے ہیں؟ یاد رکھو کل قیامت کے دن نور ایمان ہی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوہے کا ذکر بھی کیا ہے، ہم نے لوہا اتارا ہے، تو میٹل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، تو جس کی وجہ سے آج انڈسٹریز اور بہت سارے ایکوپمنٹس اور مشنریز ہم بناتے ہیں، اور ٹولز کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس طرح سے 27ویں 27واں پارہ یہاں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ 28واں پارہ کل سورہ مجادلہ شروع ہوگا۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ حالات پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، مومن کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ اتقوا من فراست المومن انہ یرا من نور اللہ کہا گیا ہے، مومن کے دور اندیشی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں، جسد واحد ہیں، جہاں کوئی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جس قدر شدید تکلیف ہوگی کسی ایک حصے کو، اسی قدر اس تکلیف کے اندر سارا جسم اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ تو آج کل جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، دیکھیں ماؤں اور بہنوں کی آوازیں، ان کی صدائیں کس طرح سے درد انگیز صدائیں وہ لگاتے ہیں، آواز کے لیے، مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر ان آوازوں کو سن کر بھی پہلے تو ہم سننا نہیں چاہتے، اس پر کان دھرنا نہیں چاہتے، تو پھر قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، انہیں سنائی نہیں دیتا، انہیں نظر نہیں آتا، کیا ہمارا تو حال اس طرح نہیں ہو گیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے؟ یا پھر وہ توجہ دیتے ہیں تو اندھے بہرے بن کر توجہ دیتے ہیں، سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو طاقت کا استعمال اگر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت ہے تو ہاتھ سے
مطلب جو پاور ہے، جو انفلوئنس ہے، جو ریسپانسبلٹی ہے، ایبلٹیز ہیں، پوزیشنز ہیں، اس کا استعمال کر کے، یا پھر جو آپ کے کنٹرول میں ہے، میڈیا ہے یا پیسہ ہے یا صلاحیتیں ہیں، اس کنٹرول کا، پاور کا استعمال کریں، اور اس منکر مطلب جس کو نیچر ریجیکٹ کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس منکر کو آپ دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ فطرت کا جو اندر سے آواز آتی ہے، فطری پکار، اس کو آپ سنیں گے اور اس پر پاور کا استعمال کریں گے۔ پاور نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان کا استعمال کریں، آپ رپورٹ کریں، بولیں، آواز لگائیں حق کے لیے، برائی کے خلاف آواز آپ لگائیں۔ آپ آواز لگانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، کم از کم اپنے گھر میں تو آپ آواز لگا ہی سکتے ہیں، اپنے آپ کے لیے اپنے دل میں تو آپ آواز اٹھا ہی سکتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ سے ملتے ہیں، آپ جہاں جیسے ہیں، جس کنڈیشن میں ہیں، جن آزمائشوں میں ہیں، جن لمیٹیشنز میں ہیں، ان میں رہتے ہوئے آپ اس کام کو اگر کرنا چاہیں، اللہ توفیق دے گا، ورنہ اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ کی ہدایت کے بنا کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ ان اللہ یہدی من ینیب، اللہ نے اصول رکھ دیا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں پر چمٹا رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اس چیز کی، اور اللہ کی ہدایت کے بنا کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے دل سے جائزہ لیں، اپنے آپ سے جائزہ لیں۔ یہ مہینہ احتساب کا ہے، اپنا جائزہ لینے کا ہے۔ جائزہ لے کر دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور نہیں کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ رمضان بھی گزر جائے گا، اس کے بعد کا سال بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس رمضان میں یا اس کے بعد پھر رمضان آنے سے پہلے اللہ مجھے اس کے پاس بلا لے اور میری مہلت ختم ہو جائے، تو میں اللہ سے کیا جواب دوں گا کہ اتنی ساری نعمتیں میرے پاس تھی، اتنے سارے ریسورسز میرے پاس تھے، اتنا سب کچھ میں کر سکتا تھا، لیکن میں میرے اپنے گھر میں، میرے بیوی بچوں میں، میرے اپنوں میں، دوستوں میں مشغول رہا، میرے جاب میں مشغول رہا، میرے روٹین لائف میں مشغول رہا۔ کیا اسی لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ کیا اسی لیے اللہ نے اتنے بڑے انتظامات میرے لیے کیے ہیں؟ ابھی سورہ قاف میں آپ نے دیکھا کس طرح اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین سے زیادہ اسپیشل فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی مانیٹرنگ کے لیے، ان کے ریکارڈز کے لیے۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی فرشتوں کو لگائیں گے۔ تو اس قدر اہتمام اللہ تعالیٰ میرے لیے کر رہے ہیں، کیا صرف چھوڑ دینے کے لیے؟ اور جب اللہ مجھے پکڑ لے تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ ان سارے سوالات کو ہم تلاش کریں۔ یہ سوالات سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، تو اس کے بعد پھر اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں نہ پاور کا استعمال کر سکتا ہوں، نہ میں آواز اٹھا سکتا ہوں، تو تیسری چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے، اپنے دل میں برا مانیں، دل میں کڑتے رہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ شفا ہاسپٹل فلسطین کا، اس کے اس کی ایک ورکر ہے، 15 سال سے اس کے اندر خدمات انجام دینے والی ایک خاتون ہے، اس کا ایمان دیکھیں، اس کا جذبہ دیکھیں۔ 15 سال سے مریضوں کی خدمت وہ کر رہے ہیں، 15 سال سے وہ لوگ مصیبتوں، 15 نہیں، بہت سال سے چل رہا ہے۔ لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، اور اب تو انہوں نے قیامت انہوں نے دیکھ لی ان دنوں۔ اور اس کے بعد جو اس ہاسپٹل کا انجام ہوا، اس کے بعد جب وہاں سے فوجیں ہٹی، تو دیکھنے والے اور میڈیا میں جو باتیں نذرانے آ رہے ہیں، اسے دیکھ کر روحیں کانپ اٹھتی ہیں، جسم تو دور کی بات، روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایسے نظاروں کو دیکھ کر بھی اگر ہمارا ایمان نہ جاگے اور ہم وہی روٹین لائف میں رہیں، اپنے انہی پلاننگز میں رہیں، ہمارے پلاننگز میں تھوڑی سی تبدیلی بھی لانا گوارا نہ کریں، وہ ان پلاننگ کے پیسوں کو، ان پالیسیز کو ہم پلٹا کر اللہ کے اس دین میں لگانے کی کوشش نہ کریں، تو حیف ہے میرے ایمان پر۔ مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ سے کس ایمان کا وعدہ اور دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔